سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کا پیغام سناتے ہیں۔ توبہ خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگس بشارت، لمن ہدی للاسلام، جسے اسلام کی ہدایت دے دی گئی، یعنی وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے جسے اسلام پر چلنے کی توفیق دے دی گئی۔ الحمدللہ علی ھذا الانعام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم شکر حمد پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پیسیو وائس آ گیا، ہدیہ، جس کو ہدایت دے دی گئی۔ دراصل ہدایت عزیزو پیارو اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، ہدایت ڈھونڈے۔ قرآنی دلیل ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور رہبری فرماتے ہیں حق تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہدایت ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے وراثتی مسلمان خطرے میں ہے، اور زیادہ خطرے میں ہے جب وہ سمجھے میں تو مسلمان ہوں اور مسلمان کے جو اعمال ہیں اور جیسے ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ تو خطرے میں ہے۔ وراثتی مسلمانی سے نکل کر شعوری مسلمانی میں اسلام میں آ جانا چاہیے، وہ ہے کامیاب۔ اور آخری وقت تک، اسے کہتے ہیں دم واپسی، لوٹنے کا وقت، مرنے کا وقت، اس وقت تک ڈٹے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ جمے رہنا ہے دین حق پر، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا بہترین ٹائم جو ہے یہی نوعمری ہے، جوانی ہے، کہ بجبر ریزسٹنس دکھا کر، اسٹرگل کر کے اپنے نفس دشمن فرعون کے ساتھ حق پر جمے رہے۔ یہ نہیں کہ جوانی برباد کر دی، اب بوڑھا ہو گیا، اب اللہ یاد آ گیا، وہ بھی غنیمت ہے، ہم روکنے والے نہیں، ہم کون ہیں؟ لیکن کیا حاصل ہوگا؟ جس نے جوانی میں اپنی جوانی کو، جذبات کو، ڈیزائرز کو قربان کیا اللہ کے لیے، روکے رکھا بری خواہشات کو، اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھا، کیا کہنا؟ اس کی زندگی بہت میٹھی ہے، ٹیسٹفل ہے، برکت والی ہے۔ اور جو جوانی برباد کرتا ہے تو وہ جوانی ہی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جوانی ہی میں پتہ نہیں کن کن مشکلات میں وہ پھنس کے رہ جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کیونکہ ہمارا مالک رب العالمین ہے، اس کی رضا اور پلیجر کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو اس کے غلام ہیں۔ تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ مجھے بھی آپ کو بھی مسلسل اہدنا الصراط المستقیم کی خیرات مانگنی ہے۔ کچھ سمجھ آ گیا؟ ہدایت ہدایت ہدایت، آخری دم تک میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج۔ وہی ہدایت ڈھونڈ سکتا ہے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، اور بہت کوشش کرے، اس کے لیے روئے، اس کے لیے صدقات کرے، استقامت کے لیے خیرات کرے۔ یہ واللہ معمولی دولت نہیں ہے،
اس کے بغیر وہاں ایڈمیشن جنت میں نہیں مل سکتا ہے. کوئی سما گیا؟ چونکہ حقیقتاً وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی شخص ایمان لا نہیں سکتا وداؤٹ دی پرمیشن آف اللہ. یہ غیر معمولی انعام ہے. ان نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہم اس کو ایڈھیسو بنائیں کہ چمٹ دیں گے آپ کی پشت پر اس اسلام کو، اس ہدایت کو، اس ایمان کو، اور تمہیں کراہت ہو، تمہیں یہ ناپسند ہو. ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک کو مسلسل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، طلب کی ضرورت ہے. کچھ سمجھ گیا؟ اور ہمیشہ سچا پکا مومن وہی ہے جو زندگی بھر اپنے آپ کو نامکمل سمجھے، پرفیکشن کے باوجود، یعنی مسلسل وہ پرفیکشن لا رہا ہے، کمال تکمیل کر رہا ہے، لیکن کبھی وہ مطمئن بن کے نہیں بیٹھے گا کہ میں پرفیکٹ ہوں. جو یہ سمجھے میں پرفیکٹ ہوں وہ پرفیکٹ نہیں ہے. ہاں، جسے توفیق طاعت ملی اور گناہوں سے بچنے کی جسے توفیق ملی، اسے اور زیادہ اللہ سبحانہ کی طرف کھنچاؤ ہونا چاہیے، کشش ہونی چاہیے. یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے. خلاصہ کلام کیا ہے کہ من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا. جو ایمان ڈھونڈے گا، ہدایت ڈھونڈے گا، جو شخص مرد ہو یا خاتون، اسی کو ایمان ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش فرمائی کہ محسن ابو طالب کو ہدایت نصیب ہو. کچھ سمجھ گیا؟ لیکن اس کی چاہت نہیں تھی، اس نے نہیں چاہا. اس کو جو اختیار دیا ہوا تھا، ول پاور، چوائس، تو اس نے اسے استعمال نہیں کیا. کچھ سمجھ گیا؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ربانی پیغام آ گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. سورہ قصص میں ہے. بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ ہی جس کے بارے میں چاہے اسے ہدایت. لیکن ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ ہدایتہ. مضمون یہ ہے، رب العالمین اسے ہدایت جو اپنی ہدایت چاہے، ڈھونڈے. اس لیے میرے اندر، آپ کے اندر، ایک ایک سننے والے کے دل و دماغ میں یہ جذبہ ہمیشہ زندہ رہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، کامل ہدایت دے. ہمیشہ ہم اس کے محتاج ہیں. اسی لیے ہر ایک پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بار بار ہمیں یہ پڑھنا ہے. تو خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے وہ جسے ہدایت دی گئی اسلام کی.